بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری خالہ امیر المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 2 دفعہ دھویا، پھر اپنا دھلا ہوا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اس برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر اپنے مقام استنجا پر ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اس کو دھویا، پھر اپنا بایاں ہاتھ زمین پر مارا اور اس کو خوب زمین کی مٹی سے ملا اور رگڑا، پھر وضو کیا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد 3 دفعہ اپنے سر پر پانی لب بھر بھر کر ڈالا، پھر اپنے جسم کو دھویا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس فرما دیا۔ صحیح ہی کی دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رومال استعمال کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر سے پانی کو سونت دیا اور جھاڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت میمونہ کی ان حدیثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقے کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ 2-3 دفعہ دھوتے تھے، کیونکہ ان ہاتھوں ہی کے ذریعہ پورے جسم کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام استنجا کو بائیں ہاتھ سے دھوتے تھے اور دائیں ہاتھ سے اس پر پانی ڈالتے تھے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کو مٹی سے مل مل کے اس کو اور رگڑ رگڑ کر خوب مانجتے اور دھوتے تھے، پھر اس کے بعد وضو فرماتے تھے، جس سے ضمن میں 3 دفعہ کلی کر کے اور ناک میں پانی لے کر اس کو اچھی طرح صفائی کر کے منہ اور ناک کے اندرونی حصہ کو غسل دیتے تھے اور حسب عادت ریش مبارک میں خلل کر کے اس کے ایک ایک بال کو غسل دیتے اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح سر کے بالوں کو اہتمام سے دھوتے تھے اور ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد باقی سارے جسم کو غسل دیتے تھے، پھر غسل کی اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں کو بھر دھوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ غسل کا سب سے زیادہ پاکیزہ اور باسلیقہ طریقہ یہی ہو سکتا ہے۔ غسل کی جگہ سے ہٹ کر پھر پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اس لیے دھوتے تھے کہ غسل کی وہ جگہ صاف اور پختہ نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔